اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم، اس کی مہربانی کے ساتھ آج ہم نے 17ویں سپارہ اقترب للناس اس کے 3 پاؤ سنے ہیں، اور آگے 18واں سپارہ قد افلح المؤمنون ہم نے اس کا آدھا سپارہ سنا ہے۔ قرآن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت بھی نہیں بلکہ نعمت عظمی ہے، آدمی اس پر جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ قرآن پاک بڑی عجیب کتاب ہے۔ یہ ہارون رشید جو بادشاہ گزرا تھا، تقریباً 56 لاکھ مربع میل پر اس نے حکومت کی، لیکن اس کے ساتھ وہ علم دوست تھا، قرآن بہت پڑھتا تھا، قرآن کا اس کو شوق بہت تھا۔ ایک دفعہ قرآن پڑھ رہا تھا تو اسے جب بادشاہت ملی تو وہ اس آیت پر تھا کہ ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ تو وہ یہ کہنے لگا اب حکومت اور بادشاہت اکٹھے نہیں چل سکتی۔ تو یہ پیچھے جو بھائی بیٹھے ہمت کر کے قریب آ جائیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب ہم مل کر بیٹھیں گے تو پھر فرشتوں کی طرف سے ایک چادر آ جاتی ہے، پھر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ تکلیف تو ہے، مجاہدہ بھی ہے، لیکن تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے۔ ہارون رشید علم دوست آدمی تھا، وہ اپنے ہاں مختلف قسم کی ایسی مجالس کا انعقاد کیا کرتا تھا جس سے شوق پیدا ہو علم کے اندر ان چیزوں میں۔ تو ایک دفعہ اس نے ایک مجلس قائم کی، اس میں ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر بڑی اچھی گفتگو کی اور بڑے دلائل دینے لگا، اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون رشید نے اس کو بلایا، ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ یہودی ہے۔ انہوں نے پوچھا، اس نے بتایا کہ میں یہودی ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، تجھے تو اتنا عبور حاصل ہے اور اتنے تو دلائل دے رہا تھا، اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا، تجھ جیسا آدمی کیسے یہودی ہو سکتا ہے؟ تو ایسا کر، تو مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوتا، میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر مرنا چاہتا ہوں، بس میں مسلمان نہیں ہوتا۔ اب وہ چلا گیا۔ اگلے سال پھر اس طرح کی محفل کا انعقاد کیا گیا، اس میں یہ سارے لوگ جمع ہو گئے، تو وہ پھر آیا۔ اس دفعہ وہ بڑے زبردست قسم کے دلائل دینے لگا، سب علماء نے گفتگو کی، اس کی گفتگو بڑی عجیب تھی، بڑی نرالی تھی۔ آخر میں اس نے کہا اس دفعہ میں مسلمان بھی ہو گیا۔ جب اس نے یہ کہا، ہارون رشید نے اس کو بلایا، بادشاہ تھا، کہنے لگے بھائی پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم مسلمان کیسے ہوئے ہو، اس کا کوئی خاص واقعہ ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہاں اس کا خاص واقعہ ہے۔ کہنے لگے میں نے لکھی تورات کتاب، میں خطاط بھی ہوں، میری کتابت بہت خوبصورت ہے، اور میں نے ساری تورات اپنے ہاتھ سے لکھی، اور پھر میں نے اسے کہیں کہیں رد و بدل بھی کر دیا، آگے پیچھے بھی میں نے کر دیا۔ اس کے بعد میں گیا یہودیوں کے بڑے عالموں کے پاس، میں نے کہا یہ کتاب میں نے لکھی ہے، اسے آپ دیکھ لیں، میں نے فلاں جگہ آگے پیچھے بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا بڑی مہربانی، شکریہ، انہوں نے بہت بڑی رقم مجھے دے دی۔ اس کے بعد پھر میں نے انجیل لکھی، اور اس کے اندر بھی پھر میں نے رد و بدل کر دی۔ جب میں گیا ان رہبوں کے پاس، انہیں جا کر دکھائی،
وہ بڑے خوش ہوئے. اس نے کہا تو نے تیری کتابت بڑی کمال درجے کی ہے. میں نے کہا میں نے اس میں رد و بدل بھی کی ہے, آگے پیچھے بھی کیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہمارے گرجے میں انہیں اٹھا کر وہاں رکھوا دی اور اسے انعام دیا. کہنے گے پھر میں نے لکھا قرآن مجید, اور اس کے اندر بھی پھر میں نے رد و بدل کیا. کرنے کے بعد میں ایک مسلمان تاجر کی دکان پر گیا. میں نے اسے کہا کہ یہ کتاب ہے. اس نے کہا بہت اچھا آپ کا خط ہے. اس نے کہا میں نے اس میں رد و بدل بھی کیا. کہا ٹھہر جاؤ ایک منٹ, حافظ صاحب کو بلاؤ. وہ آئے, انہوں نے کہا اسے دیکھو. انہوں نے کہا اس میں تو بڑا مسئلہ ہے, اس نے تو سارا آگے پیچھے کیا ہوا ہے. اس نے کہا بھئی ہم یہ نہیں لیتے, آپ لے جاؤ. میں بڑا حیران ہوا. پھر میں دوسری جگہ پر گیا, وہاں کے مسلمانوں نے کہا ہم نہیں لیتے. پھر میں تیسری جگہ پر گیا, وہاں پر انہوں نے کہا ہم یہ نہیں لیتے. میرے دل پہ بڑا اثر ہوا. میں نے کہا یہ واقعہ سچا مذہب ہے. پھر میں اس وقت اسلام کے اندر داخل ہو گیا. میرا مسلمان ہونے کا یہ واقعہ ہے. اس لیے عرض یہ کر رہا تھا قرآن کا تو پھر کیا ہی کہنا. اس کے موتی بڑے عجیب ہیں, اس کے مضامین بڑے دل کو لبھاتے ہیں. آج ہم نے پڑھا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو سمجھ دی تھی وہ تو ایسی عظیم سمجھ تھی کہ آدمی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. نبی ہو سمجھ نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. جہان والوں کے اندر اللہ نے ایسی سمجھ دی. لیکن قوم جو تھی وہ بت پرست تھی. ایک تو ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی, بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی. بڑا سمجھایا. انہوں نے کہا کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. باپ بھی خلاف ہے, باپ بھی جو آزر ہے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ چلتی ہوئی ہمارے اندر آ رہی ہے, ہم ایسے ہی چلیں گے, ہم اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے, ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کسی تہوار میں گئے ہوئے تھے تو پیچھے جو ہے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. جو جہاں پر سارے بت تھے وہاں جا کر کسی کا بازو کاٹا, کسی کا ناک کاٹا, کسی کا جو ہے گلا کاٹا, کسی کا پاؤں کاٹا, اور بڑا جو بت تھا اس کے جا کر کڑھارا وہاں رکھ دیا. ایک ہوتا ہے اہام, کسی پر بات ڈالی جائے اور اسے بات سمجھانے کا ایک انداز اور ایک طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے یہ اپنایا کہ کہیں انہیں بات سمجھ میں آ جائے. جب وہ واپس آئے انہوں نے دیکھا تو یہ کیا ہو گیا, یہ تو سارا کام خراب ہے. انہوں نے پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کام اس کے علاوہ کون کر سکتا ہے. اکٹھے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے, انہیں لایا کہ یہ سارا کام ہوا بڑا, یہ کس نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جس کے اوپر یہ ہتھوڑا کھڑا ہوا ہے کلہاڑا, اس سے پوچھو, مجھ سے کیا پوچھتے ہو. قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, یار یہ کیسی بات کر رہا ہے. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ واقع بولتے تو ہے نہیں. انہوں نے کہا ابراہیم تجھے تو پتہ یہ نہیں بولتے, تو بتا یہ کام کس نے کیا ہے. انہوں نے کہا دیکھو یہ تم جب یہ کہتے ہو یہ سارے حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے, پھر کیوں نہیں بولتے, ان سے پوچھو نا, تم کیوں نہیں پوچھتے. انہوں نے کہا ابراہیم تو کیسا آدمی ہے, تجھے تو سب پتہ ہے, یہ نہیں بولتے. کہنے لگے جب نہیں بولتے اف لکم, اف کا معنی کرتے ہیں تھوک ہے تمہارے اوپر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو. انہوں نے کہا بھی یہ ابراہیم جو ہے یہ قابو نہیں آتے, اس کے لیے آگ جلاؤ. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. اب وہ آگ جلائے گئی. کہنے لگے وہاں پر اس شہر کی ساری لکڑیاں اکٹھی کی گئی تو وہ آگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی, اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا. اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے. شیطان نے آ کر یہ بات ڈالی, کہنے کہ منجی کے ذریعے جو ہے اندر ڈالو. اب جو ہے انہیں وہ ڈالے, کپڑے سارے اتار لیے. جرد عن الثیاب, اتارنے کے بعد جو ہے وہ رسیوں سے باندھ دیا گیا. اب جو ہے جب وہ ڈالنے لگے اس کے اندر بوڑھی بوڑھی عورتیں لکڑیاں لے کر آ رہی تھی. اس نے ہمارے معبود کو برا بھلا کہا ہے, لہذا اس کو جلایا جائے. اب کہنے لگے بلبل اوپر قطرہ لے کے آیا,
کہنے لگے کہ مجھے تو پتہ یہ آگ تو بجھتی نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں کے اندر میرا نام آ جائے جو آگ بجھانے والے ہیں۔ یہ چھپکلی آگے آئی، پھونک دینے لگی، پتہ اس کی پھونک سے کیا ہونا تھا، لیکن اس نے اپنا نام بد نصیبوں میں شامل کرایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے ایک ضرب میں مار دیا کرو۔ اب جب یہ ساری آگ، اب سارا نظام حرکت کے اندر ہے، فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم ابراہیم سے پوچھے گا؟ پوچھو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہاڑوں کے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے سارے آئے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کی مدد کے لیے۔ انہوں نے کہا کیسے، کس نے بھیجا؟ کہا نہیں کسی نے بھیجا تو نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے آئے۔ کہا اما الیک فلاح، اما الیک فلاح، مجھے تمہاری حاجت کی کوئی ضرورت نہیں، میرا رب موجود ہے، اگر میرا رب مجھے جلانا چاہتا ہے میں بھی جلنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ دیکھو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، آج جبریل کی طاقت اور ایک چونٹی کی طاقت میرے نزدیک برابر ہے۔ یہ چونٹی بھی مخلوق اور جبریل بھی مخلوق، جس کے 600 پر ہیں، 2 کھولے تو ساری کائنات کو اپنے اندر لے لے۔ کہنے لگے میرے نزدیک یہ ہے، اگر آج میرا رب مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایسے ڈالا، اللہ نے حکم دیا براہ راست، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی ہو جانا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ہمارے ابراہیم کو تکلیف ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں گئے تو وہاں پر ابراہیم کا باپ اور نمرود اور یہ سارے دیکھنے لگے، کہنے لگے نعم الرب ربک ابراہیم، ابراہیم کا رب کتنا اچھا ہے۔ اسے آگ میں بھی اس کی حفاظت، کہتے ہیں کہ وہ رسیاں جل گئی، بال نہیں جلے جس سے باندھا تھا۔ اب کیسے کہنے لگے کہ تم بھی ادھر آ جاؤ، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو۔ اس موقع سے بھی فائدہ اٹھایا، انہیں دعوت دی۔ کہنے لگے کہ میں جو ہے اس کے نام پر 10,000 گائے ذبح کرتا ہوں۔ نمرود نے کہا، انہوں نے کہا مشرک کی کوئی قربانی قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر جو ہے اللہ نے اسے برف بنایا۔ اب وہ تکلیف نے اس پر چل کر آئے، نمرود کو پھر سامنے زوردار دعوت دی، لیکن اس کی سمجھ میں بات کہاں آتی تھی۔ اللہ نے کہا کہ ہم جب بندہ ہمارا بن جاتا ہے ہم اس کے لیے آگ کو بھی گل گلزار بنا دیتے ہیں، یہ ہمارا نظام ہے۔ ابو مسلم خولانی یہ یمن کے رہنے والے تھے، ابو مسلم خولانی یمن کے رہنے والے تھے۔ یہ دھیان سے واقعہ سننا۔ تو وہاں پر اسود انسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو انہیں پتہ چلا کہ یہ مسلم خولانی، ابو مسلم خولانی یہاں رہتے ہیں۔ انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے اوپر ایمان لیا، میں نبی ہوں آخری۔ انہوں نے کہا تو آخری نبی کہاں ہے؟ میں تو ایمان لا چکا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اس نے کہا، پھر اس نے پوچھا تو واقعہ نبی لا چکا، ایمان لا چکا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل میں لا چکا ہوں۔ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تیرے بارے میں یہ کہتا ہوں تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں نبی آخر الزمان ہے۔ بہت بڑی آگ جل رہی، آگ جلانے کے بعد انہیں اٹھا کر اس کے جو 7 کرندے تھے آگ میں پھینک دیا۔ آگ میں کھڑے رہے، آگ سے واپس ہے، آگ نے نہیں جلایا۔ جب وہاں سے واپس آئے، جیسے واپس آئے تو اب ان سب کے جو دل تھے وہ متزلزل ہونے لگے کہ کہیں جو ہم ان کے جو پیروکار ہیں اسود انسی کے، یہ سے جو نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے پیروکاروں نے کہا اب کام خراب ہے، یہ تو ایک ساری ایک ہیبت طاری ہو گئی ہے، اب اس کو کسی طریقے سے جلا وطن کر دو۔ انہوں نے ابو مسلم خولانی کو وہاں سے جلا وطن کیا۔ یمن کے علاقے میں ابو مسلم خولانی رہتے تھے۔ پھر ان کی اماج گاہ اور ان کی جگہ کیا ہو سکتی تھی ایمان والوں کی، وہ سیدھا انہوں نے مدینے کی طرف رخ کیا، اور لمبا سفر تھا۔ انہوں نے کہا وہاں جاؤں گا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا۔ جب یہاں پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، اور خلافت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ یہ آئے، انہوں نے اپنی سواری باندھی، باندھنے کے بعد مسجد میں گئے، ستون کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا یہ کوئی مسافر اور اجنبی معلوم ہوتے ہیں، جا کر پیچھے بیٹھ گئے۔
جب نماز پوری کر لی، سلام کیا، پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ انہوں نے بتایا کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ اچھا تم یمن سے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ وہاں پر ایک ہمارے دوست تھے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ وہ تھے، انہیں ایک شخص تھا اسود انسی، اس نے آگ میں ڈالا، اس کے بعد پھر ہمیں حالات مل نہیں سکے، اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، اب وہ ہے کہاں پر، وہ آگ میں جل گیا ہے، کیا بنا کیا نہ بنا۔ اتنا تو سنا تھا کہ آگ میں ڈالا تھا، اسے آگ نے جلایا نہیں تھا، اس کے بعد کا پتہ نہیں ہے۔ ابو مسلم خولانی اپنے آپ کو چھپانے لگے، ان کا نام تھا عبداللہ بن ثوب۔ انہوں نے کہا وہ تھا عبداللہ بن ثوب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فراست سے سمجھ لیا کہ یہی شخص ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوں۔ کھڑے ہوئے، یہ محبت کا کوئی جو ہے اندازہ نہیں تھا، اس خوشی میں، مسرت میں، محبت میں پیشانی پر بوسہ دیا، فوراً اٹھا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس بٹھایا۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم نے اس آدمی کی زیارت کر لی جسے اللہ نے آگ میں زندہ رکھا اور آگ میں وہاں سے وہ واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں، ایمان اس وقت میں لائے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ امتی ہیں، اللہ امتی کو اللہ نے اتنا عظیم الشان کام لے لیا، آگ انہیں نہیں جلا رہی۔ کہنے لے کہ یہ تو تمہارے ساتھ وہی کام ہوا جو خلیل اللہ کے ساتھ کام ہوا۔ اللہ نے یہاں پر جو وہاں واقعات نبیوں کے ساتھ پیش آئے تھے، یہاں پر وہ واقعات امتوں کے ساتھ پیش آئے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو آ کر زلیخا نے وہ آ کر اپنے وار چلائے، یہاں پر وار چلے تھے عطا بن یسار پر۔ خواب میں دیکھا، کہا یوسف تو کتنا کمال آدمی ہے، تو اس زلیخا کے چنگل سے نکل گیا۔ کہنے کہ وہ مقام ابہا یا ربہا کا جو واقعہ وہ کم نہیں ہے عفت کا، جہاں پر عطا بن یسار اس عورت کے چنگل سے نکل گیا جب اس کے خیمے میں گناہ کا تقاضا کر رہی تھی، اس کا واقعہ کوئی کم نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں واقعات اس امت سے کرا کے دیکھے، وہاں واقعات انبیاء علیہ السلام سے ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا۔ آگے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اس کے بعد آگے داؤد علیہ السلام اور اس کے ساتھ حضرت سلیمان کا واقعہ بیان کیا۔ ایک شخص تھا، اس کی تھی کھیتی باڑی تھی اور دوسرے شخص کی بکریاں تھی، اس کے کھیت میں گھس گئی، گھسنے کے بعد سارا کھیت کھا گئی۔ اب وہ پریشان تھا، وہ آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا اے داؤد یہ آدمی ہے، میری کھیت کا سارا نقصان ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو حساب لگاؤ۔ مثال کے طور پر کھیت کا پہلے حساب لگایا گیا، نقصان ہوا 1,00,000 روپے کا، مثال دے رہا ہوں۔ اچھا اب ان بکریوں کی قیمت لگاؤ، بکریوں کی قیمت لگی 1,00,000 روپے۔ انہوں نے کہا ایسے کرو یہ بکریاں اسی کو دے دو کیونکہ تم نے اس کا نقصان کر دیا ہے۔ اب جیسے جانے لگے، آگے بیٹھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت سلیمان، انہوں نے علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ ابا جی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ابا جی نے یہ فیصلہ کیا ہے، کہنے کہ فیصلہ ابا جی کا اچھا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے قضاء کا یہی بنتا ہے، لیکن پنچایتی فیصلہ کچھ اور بنتا ہے، میرے ذہن میں کچھ اور آتا ہے۔ اللہ نے کہا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان کو ہم نے سمجھ عطا کی تھی، وَآتَيْنَا ہم نے انہیں عطا کیا، ہر چیز پر انہیں بادشاہت عطا کی تھی۔ اب اندر گئے، ابا جی سے کہا ابا جی میرے ذہن میں کچھ یہ آ رہا ہے کہ ایسے کر لیں، یہ جو بکریاں ہیں نا اس کھیت والے کو دے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں تو ان کا دودھ بھی پی اور ان کی اون سے بھی نفع حاصل کر، اور جو یہ کھیت ہے یہ اسے دے دیتے ہیں، یہ اور یہاں پر یہ پانی وغیرہ لگاتا رہے، جب کھیت بڑا ہو جائے گا پھر دوبارہ بکریاں جو ہے نا اس کو واپس کر دینا کھیت والے کے پاس، کھیت آ جائے گا۔ کہنے لگے ماشاء اللہ کیا کمال تیرا فیصلہ ہے، تیرا فیصلہ میرے فیصلے سے بھی اعلیٰ ہے، تیری بات میری بات سے بھی اچھی ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو ایک فیصلہ تھا قضات کا، فیصلے دونوں کو اچھے تھے، دونوں ہی نبی ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہم نے خاص سمجھ دی۔ داؤد علیہ السلام کا کیا ہی کہنا، ہائی لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد جب قرآن یہ اپنے زبور پڑھتے تھے تو یہ سارے جتنے بھی پرندے اوپر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور پہاڑ ان کے ساتھ پڑھتے تھے، زمین بھی ان کے ساتھ پڑھتی تھی،
اور جو جتنے درخت ہیں ان کا یہ کیا کہنا؟ اللہ نے کہا یہ آواز خوبصورت ہم نے داؤد کو دی ہے۔ پھر یہاں پر یہ مسئلہ بھی بتایا، کہنے لگے قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے اندر یہ دل میں یہ بات نہ ہو کہ میں قرآن خوبصورت پڑھوں گا، میں اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروں گا۔ اب اس کی نیت کے اندر اچھی بات نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ قرآن میں خوبصورت اس لیے پڑھ رہا ہوں، ابو موسیٰ عشری قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی سننے لگے، کہنے لگے کیا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے کاش مجھے پتہ ہوتا اللہ کے نبی سن رہے ہیں میں اور بھی خوبصورت کرتا۔ ابی ابن کعب پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نام کا میرا نام سمانی، میرا نام لیا ہے، کہاں میرا نام لیا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، کلام شہی ہے، اسے بھی خوبصورت پڑھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بیان کیا اور اس کے بعد یہ کہا یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں سے تم سب نے چلے جانا ہے۔ علامات قیامت کا ذکر آیا، کہنے کہ علامات قیامت 10 بیان کی ہیں، کہنے کہ آخر میں یأجوج اور مأجوج کا جو ظہور ہوگا یہ زہر ہو جائیں گے، اور ایک دابۃ الارض ایک بڑا جانور آئے گا، اور مکہ اور مدینہ کے پہاڑوں میں بڑے بڑے سوراخ ہو جائیں گے، اور بڑی بڑی جو ہے نا وہاں پر ایسے ہو جائیں گے، اور آگے یہ جو ہے نا یہ نشانیاں بیان کی۔ اس کے بعد اگلی صورت شروع کی ہے، اس کے اندر اللہ نے شروع ہی میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تم سمجھتے بھی ہو قیامت کا زلزلہ کیسا ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے قیامت کا زلزلہ۔ یہ ایسا زلزلہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ جہنم میں لوگ ہیں، ان کے بارے میں خبر ہے۔ کہنے لگے اے رب وہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے کہ وہ لوگ جہنم کا زلزلہ بڑا عجیب ہے، کہنے لگے جنہوں نے نافرمانی کی ہے۔ آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے بھی ہو قیامت کے بارے میں؟ کہنے لگے ہمیں تو علم نہیں ہے، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہنے لگے وہ تو ایک ایسا زلزلہ اور ایسا عجیب دن ہوگا، وہاں کی پریشانی اور وہاں کی ہولناکی کو دیکھ کر اگر وہاں چھوٹا بچہ ہے تو وہ بوڑھا پڑ جائے گا، اگر عورت حاملہ ہے تو حمل گرا بیٹھے گی، اور وہاں پر ایسا ہوگا کوئی کسی کو پہچان نہیں سکے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اللہ نے اس رکوع کے اندر یہ بیان کیا۔ پھر آگے خلقت کے بارے میں کہا، ہم نے انسان کو کتنے مراحل میں پیدا کیا، یہاں پر بھی خلقت کے بارے میں کہا۔ سورۃ مؤمنون جو ہم نے آگے سنی ہے وہاں پر بھی خلقت کے بارے میں بتایا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جرثومیں آپس میں ٹکراتے ہیں، ہم ایک جرثومے سے ایک انسان نہیں بلکہ ہم اربھا انسانوں کو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ہم آگے جو زندہ ہوتے ہیں وہ فوراً جرثومے مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جو ہے آپس میں ملاپ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر وہ پہلے لطفہ تھا، پھر آگے وہ بدلا خون کے اندر، پھر آگے چل کر وہ جو ہے بوٹی بن گیا، پھر بوٹی کے بعد جو ہے پھر آگے ہم نے اس کے ہڈی بنایا، پھر اس کے اوپر کھینچ کر گوشت کو چڑھا دیا۔ سب سے پہلے ہم دل کا لوتھڑا بناتے ہیں، سارے اعضاء جڑتے جاتے ہیں، پھر اس کے بارے میں اعلان ہوتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عباس، ان حضرات سے غالباً روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ لکھ دیا جاتا ہے یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یہ کہاں سے رزق کھائے گا اور کتنا رزق کھائے گا، اور اس کی موت کہاں پر واقع ہوگی، یہ چیزیں اللہ اس کے بارے میں ازل سے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ حیرت انگیز سارا نظام بیان کیا، کہنے لگے پھر ہم نے اسے جو ہے ماں کے راستے سے یہ آتا ہے انسان، یہ سارا راستہ اور یہ سارا نظام ہم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے منافقین کے بارے میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ کہ لیکن ان کے تو ایک عادت ہے، جب حالات آ جاتے ہیں تو یہ کنارے پہ چلے جاتے ہیں،
جب حالات سے نکل آتے ہیں تو امن میں ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور پھر وہ ساری زندگی بھول جاتے ہیں۔ یہ ان کا یہ ایسا چلنا ہے، یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ اللہ نے پھر آگے کہا کہ یہ جو جہنمی ہیں ان کا پینا ایک عجیب سا ہوگا، یہ پئیں گے، یہ کھائیں گے تھور کے درخت، اور پینا ایسا ہوگا کہنے کہ جب وہ گرم پانی اتنا ہوگا نیچے کا ہونٹ لٹک کر پاؤں سے بھی نیچے چلے جائے گا، اوپر کا ہونٹ اٹھے گا سر کو گھیر لے گا، اور سارا کچھ کٹ کر وہ خانے سے راستے سے نکل جائے گا۔ ایک دانت جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، وہ اتنی آ کر بڑی جہنم آ کر اتنی بڑی جگہ لے گا۔ اللہ نے یصب من فوقہم رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، ایک لمحے کے اندر کروڑہاں دفعہ اس کا، لاکھاں دفعہ اس کا چمڑا جو ہے یہ بدل جائے گا۔ اللہ نے اس کو بیان کیا، ساتھ جنت والوں کے بارے میں کہا کہ انہیں لباس ہوگا، ان کے لیے ریشم کا لباس ہوگا، وہاں عالی شان درخت ہوں گے، ان سے وہ لباس نکلیں گے۔ دنیا کے اندر اللہ نے مردوں پر حرام کر دیا، سونا اور چاندی مردوں پر حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی بیر ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی امت کو آ کر یہ بات آپ سمجھا رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاہِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں وہ سیلاب آیا اور بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ جبریل علیہ السلام نے نشاندہی کی، اللہ نے اپنا گھر بنوا دیا، اور بنوانے کے بعد یہ کہا اے ابراہیم گھر تو تم نے بنا دیا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اب آواز لگاؤ۔ یا اللہ کہاں آواز لگاؤں، یہاں تو کوئی لوگ نظر نہیں آ رہے۔ کہنے لگے کہ یہ لوگ ہوں گے تو سمجھ میں بات آتی ہے۔ کہنے لگے ابراہیم بس آواز لگانا تمہارا کام ہے، باقی پہنچانا ہمارا کام ہے۔ روایات میں آتا ہے وہ روحیں جو ابھی دنیا میں یہاں پر ابھی ماں کے رحم میں آئی نہیں تھی، اللہ نے یہ آواز ان تک بھی پہنچا دی۔ جنہوں نے یہ کہا اللہم لبیک وہ سارے حج کریں گے، حج پر جائیں گے، وہاں پر حاضری دیں گے۔ جنہوں نے لبیک نہیں کہا وہ نہیں جائیں گے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنانے کے بعد اب آتا ہے لوگ جو ہے تنگ راستے سے، لوگ جو ہے پتلی دبلی جو ہے اونٹنیوں پر سواریوں پر آئیں گے۔ دو آدمی حج کر رہے تھے، اس نے کہا بھئی آپ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا نہ پوچھو، کئی سال چلا ہوں اور چل کر یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے کہا آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے چلا تھا تو اب یہاں پر جب میں پہنچا ہوں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے داڑھی کے بال جو ہے وہ سفید ہو گئے۔ کہنے لگے کہ بیت اللہ کی اللہ نے ایسی کشش رکھ دی ہے، ایسا مقناطیس رکھ دیا ہے، جیسے پیٹ میں ہمارے پیٹ میں ناف ہے تو ایسے بیت اللہ جو ہے یہ بھی ناف ہے، اللہ نے اسے درمیان میں بنایا ہے۔ پھر یہاں وہ سارے احکامات بیان کیے حج کے متعلق۔ کہنے لگے تم نے کیا کرنا ہے؟ حج کے دو بڑے رکن ہوتے ہیں، ایک ہے وقوف عرفہ، عرفہ میں جو آدمی پہنچ گیا، اور ایک ہے اس نے آخر میں طواف زیارت کیا، یہ بڑے رکن ہیں۔ پھر حج کے اندر ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے۔ اب کہنے لگے ان کی جو قربانی ہے، کہنے لگے یہ قربانی شکر کے طور پر یہ ادا کرنی ہے۔ اب کسی آدمی کو وہاں پر کوئی جنایت ہو گئی ہے، اس نے جو ہے وہاں پر کوئی ایسا کام کر دیا جو خلاف حج تھا، اب کہنے یہ ایک قربانی تو کرے گا جنایت کی، جو جنایت کی جو وہاں پر جانور ذبح کرے گا اس سے وہ خود نہیں کھا سکتا، وہاں پر جو وہاں مکہ مکرمہ کے جو فقراء و مساکین ہیں وہ کھائیں گے، لیکن جو اس کے شکر کی قربانی ہے، تمتع اور قران کی جو قربانی ہے، اس میں سے یہ خود بھی کھا سکتا ہے، اوروں کو بھی یہ کھلا سکتا ہے، فقراء مساکین کو بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اب میل کچیل کو تم نے اب جو ہے یہ تم نے طواف زیارت کر لیا، اب اچھی طرح جو ہے یہاں پر جو ہے نا اب میل کچیل کو اچھی طرح صاف کرو۔ آدمی جب حج پر جاتا ہے تو پھر آدمی بھول جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حج پر تھا، چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، تو ہم کٹھے تھے، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ کافی کتابیں بھی لی ہوئی تھی، مطالعہ بھی کر رہے تھے، اور مجھے ہر موقع پہ بتاتے تھے ہم نے حج اس طرح کرنا ہے۔ جو ہمارا حج تھا وہ حج قران تھا۔ ہم یہاں پر گئے، دن کافی تھے، جب ہم وہاں پر آئے
تو ہم نے وہاں پر شیطان کو جب کنکری مارنے کے بعد پہلے شیطان کو جب کنکری مار لی، اب ہم نے یہاں پتہ کرنا تھا پہلے اپنی قربانی کا، اب قربانی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر ہمارے لیے تھا کہ ہم اپنی ٹنٹ کرائیں گے۔ اب ابا جی نے کہا کہ یہ لوگ سارے ٹنٹ کرا رہے ہیں تو ہمارے پاس تو سامان بھی نہیں ہے، ہم جاتے ہیں یہاں بیٹھ جاتے ہیں ٹنٹ کرا لیں۔ میں نے ہلکا سے عرض کیا، میں نے کہا ابو جی ہمارا حج قران ہے، ابھی تو آپ نے بتایا ہے، ہم نے تو ابھی قربانی نہیں کی۔ کہنے لگے اوہو تو نے یاد کرا دیا ہے، ورنہ دم پڑ جاتا ہمارے اوپر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے حج کے مسائل ایسے ہوتے ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو بڑے بڑے ذہین ہے، ہشام جیسے 3 دن میں حفظ کر لیا، جب بھولنے پر آئے تو داڑھی ہاتھ میں لی، نیچے سے کاٹنا تو اوپر سے کاٹ بیٹھے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے، لیکن آدمی جب اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے اور عمرے کے لیے جا رہا ہے، کوشش کرے پہلے حج اور عمرے کو سیکھ لے۔ جب آدمی جو سیکھ کر کرتا ہے تو اس میں اسے پھر وہ جو ہے ایسی جنایات اور ایسی اسے نوبت نہیں آتی۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حج اور عمرے کے لیے جائیں، اسے اچھی طرح وہ سارے مسائل معلوم کر لیں، پھر وہاں پر جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ اپنی قدرت کو بیان کیا، اور ساتھ اس کے ساتھ یہ کہا، یہ جو کافر لوگ ہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ ان کے بتوں کا یہ حال ہے، یہ جو مکھی ہے نا، مکھی یہ کوئی چیز لے کر چلی جائے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ مکھی سے وہ چیز واپس لے لیں بت۔ کہنے لگے ضعف الطالب والمطلوب، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، ضعف الطالب کمزور ہے، طالب اور مطلوب بھی لچر قسم کے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کے باوجود بھی یہاں پر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ نے سورۃ المؤمنون بیان فرمائی ہے، اور اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، انہوں نے اس کی پہلی 10 آیات مبارک تلاوت کر کے بتایا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم۔ یہ کہنے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفات ہیں۔ آپ سفر میں تھے، جب سفر میں تھے تو آپ پر وحی آنا نازل ہو گئی، آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے، بھن بھنانے کی آواز آئی تو آپ پر پھر یہ سورۃ المؤمنون کی یہ 10 آیات نازل ہوئی۔ اس پر آپ نے یہ کہا اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا۔ اے ہمارے رب، ایک تو ہماری نعمتوں میں زیادتی فرما، کمی نہ فرمانا، اکرام فرما، بے اکرامی نہ کرنا، اور ہمیں لوگوں پر ترجیح دینا، ہمارے اوپر کسی کو ترجیح نہ دینا۔ ایک تو ہمیں اپنی رضا عالی کے کاموں میں لگا، اور خود بھی تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ آپ پر وحی نازل ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ساتھ بیٹھے، اس موقع پر آپ نے یہ کلمات کہے، اور یہ سورۃ المؤمنون کی یہ جو 10 آیات ہیں یہ کمال آیات ہیں۔ کہنے لگے فلاح پا گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں۔ خشوع جو ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا مسجد بھری ہوگی نمازوں سے، لیکن خشوع کا یہ حال ہوگا کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے امام صاحب کہاں پر ہے، اور جو ہے رکعت کون سی ہے، سارے کے سارے غافل کھڑے ہوئے ہیں۔ خشوع اس کا نام نہیں ہے آپ نے کسی کو جھک کے سلام کر لیا، خشوع تو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ آدمی کے اندر وہ کیفیت کیسی پیدا ہو رہی ہے، ہاں یہ آدمی خاشع ہے۔ اللہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے اعراض کرتا ہے، والذین هم للزکاة فاعلون، جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے مال میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے۔ پیچھے بھی آیا اللہ نے اس امت پر جو ہے بڑا کرم کا معاملہ فرمایا۔ بنی اسرائیل میں کیا تھا، وہاں پر یہ تھا اگر 4 روپے ہیں تو کیا چوتھائی مال اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا۔ 40 روپے ہیں لیکن اب 10 روپے دو، اب 400 ہیں تو 100 دو، اب 4000 ہیں تو 1000 دو، 4 لاکھ ہے تو 1 لاکھ دو، کہنے لگے اب 4 کروڑ ہیں تو 1 کروڑ دو،
لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ کہنے کا 40واں حصہ کہا ہے، یہ نہیں کہا چوتھا حصہ، لیکن اس پر بھی جان نکلتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ ایک زمانہ آئے گا زکوٰۃ کو اپنے اوپر جو ہے توان اور ٹیکس سمجھیں گے، وہ خوشی کے ساتھ نہیں دیں گے۔ کہنے لگے پھر تم زلزلوں کا اور آندھیوں کا اور اللہ کی طرف سے بے برکتیوں کا اس کا تم انتظار کرنا۔ اس لیے کہا کہ ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ ایک صاحب کے ہاں میرا جانا ہوا، میں اس کے پاس گیا تو مدرسے کا تقاضا تھا۔ میں نے کہا بھائی، میں نے کہا مدرسے کے یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں۔ میں نے کہا اب یہ کس مد میں دے رہے؟ کہ لگا دینا۔ میں نے کہا نہیں، پہلے آپ یہ بتائیں یہ کس مد میں ہے، یہ صدقے میں ہے یا اس کے ساتھ زکوٰۃ میں ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہم صدقہ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے اپنی زکوٰۃ کا حساب لگایا ہے؟ کہنے کہ وہ ہم نہیں لگاتے۔ میں نے اسے عرض کیا حدیث میں آتا ہے اگر تم سارا پہاڑ صدقہ کر دو اس سے تو 1 پیسہ زکوٰۃ کا قیمتی ہے، تم یہ کیا کام کر رہے ہو؟ پہلے اپنی زکوٰۃ کا صحیح حساب لگاؤ، زکوٰۃ کا حساب لگانے کے بعد پھر صدقے کی طرف آؤ۔ کہنے کہ اب زکوٰۃ کا حساب صحیح لگاتے نہیں ہیں، ہوتا بھی یہی ہے، دل میں اندر جو ہے بات بیٹھی ہوئی ہے، ہم کمزور ہیں نا سارے، اندر دل میں بات بیٹھی ہوئی ہے، سارا حساب لگا لیا۔ اب لگانے کے بعد صدقے کا حکم ہے، صدقہ دیا کرو۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، بری موت سے بچاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، آنے والی مصیبتیں جو ہے اس سے ٹل جاتی ہیں۔ مزدور سے بھی کہا تو کمانے جاتا ہے، گھر دے رہا ہے، کچھ صدقہ بھی کر دے، یہ ہے۔ لیکن ہم اپنی زکوٰۃ کا صحیح حساب کریں، اللہ نے یہاں پر یہ بیان کیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، کشتی بنانے کا حکم ہوا، کہنے کہ یہاں ایمان والوں کو بٹھاؤ، اب ایمان والوں کو لے کر جاؤ۔ پھر آگے یہ پہلے بھی واقعہ گزرا ہے، پھر ساتھ اللہ نے قوم سمود کا واقعہ بیان کیا، ہم نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا کام کیے۔ اس کے ساتھ آگے اللہ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، ہاں کلوا من الطیبات، کھاؤ تم پکیزہ مال، ہاں واعملوا صالحا، عمل کرو نیک۔ یہ جب رسولوں سے یہ کہا جا رہا ہے تو یہ سنوایا اور کہا ہم سے جا رہا ہے۔ اس لیے کہا اگر آدمی عبادتیں تو اتنی کرے، اور بیت اللہ کا اللہ کے نبی نے فرمایا سعد ابن ابی وقاص سے، تم بیت اللہ کا دروازہ پکڑ لو، اس کے پردوں کو پکڑ لو، تم دعا کرو، تمہارا کھانا حلال کا نہیں ہوگا تو تمہاری دعا تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا کلوا من الطیبات، اپنے کھانے کے بارے میں تحقیق کرو، تمہارا کھانا صحیح ہو، اور ساتھ کا واعملوا صالحا۔ جب انبیاء سے یہ کہا جا رہا ہے تو پھر ہم کس بات کی مولی؟ جب انبیاء سے یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ آگے پھر اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا۔ ان مشرکین سے پوچھو یہ آسمان کون بناتا ہے، یہ زمین کیا، سیقولون للہ قل افلا تذکرون، پھر انہیں عقل نہیں آتی، قل فانا تسحرون، پھر یہ کہاں دوڑے جا رہے ہیں۔ ساری اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، کہنے لگے غیب اور حاضر کا جاننے والا وہ ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا عجیب بات ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ، کہنے لگے اللہ غیب جانتا ہے، کہنے لگے اللہ کے غیب جاننے کا مطلب یہ ہے ما غاب عن المخلوق، جو مخلوق سے غیب ہے اللہ کے لیے تو سب برابر ہے، حاضر غیب اس کے ہاں برابر ہیں، یہ مخلوق کے اعتبار سے سمجھا ہے، یہ مخلوق کے اعتبار سے سمجھا ہے۔ ما غاب عن المخلوق، وہ ہر چیز کو اسے پتہ ہے، کہنے لگے صحت بیماری اسی کی طرف سے آ رہی ہے، سارے حالات اسی کی طرف سے آ رہے ہیں۔ آخر میں اللہ نے کہا ایک آدمی آئے گا، اس سے ہم پوچھیں گے کہ تو نیک اعمال کرتا، ادھر بھاگتا، یہ نیک اعمال میں چلتا، یہ بتا تو دنیا میں کتنا عرصہ ٹھہرا ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ دنیا کے اندر جو ہے میں 1 دن یا میں آدھا دن ٹھہرا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے بئس ما استجرتم، تو کتنا برا ہے، تو کتنی بری تجارت کر کے آ گیا ہے، تجھے یہ پتہ ہے تو تھوڑا عرصہ ٹھہرا ہے، اس کے باوجود تو نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ کہنے لگے جو اسرائیل ہے وہ اپنے جو ہے اسرافیل ہر وقت موت کے لیے تیار، اسرافیل نے اپنی کمر ٹیڑھی کی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ میں سور یوں لیا ہوا ہے، حکم ہونے کی دیر ہے، میں پھونک دوں اور سب کے کلیجے پھٹ جائیں۔ کہنے لگے کہ کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، سمجھدار آدمی وہ ہے
جو ہر وقت ہر آن ہر گھڑی اپنی آخرت کو اور اپنی موت کو اور اللہ کو سامنے رکھتا ہے۔ آخر میں کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ آیات بڑی قیمتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ دیوانہ اور پاگل تھا، اس پر انہوں نے دم کیا، دم کر کے اس کے دونوں کانوں میں پھونک مار دی۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عبداللہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ آخری لفظ ہے نا، وقل رب اغفر، اے میرے رب اغفر معاف کر، آگے مفعول ذکر نہیں کہا، کس کو معاف کر؟ اے اللہ ہمیں معاف کر۔ آگے ورحم، رحم کر، کس پہ رحم کر؟ ہمارے مال پر، ہماری جان پر، ہماری اولاد پر، ہماری کھیتیوں پر۔ وانت ارحم الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے، تو نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ ایسے بہترین دعا اور یہ کلمات اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ یہ کلمات کوئی تھوڑے نہیں ہیں جو اپنے کان میں پڑھ کے پھونک دیے ہیں، یہ کلمات تو ایسے عجیب کلمات ہیں، اگر یہ کسی پہاڑ پر پڑھ دیا جائے تو وہ پہاڑ ہل جائے، زمین پر پڑھ دیا جائے تو وہ زمین ہل جائے۔ اس لیے کہا کہ یہ کلمات پڑھ لیا کرو، یہ کلمات کوئی معمولی کلمات نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، یعنی کہ سورۃ نور کو بیان کیا، اس میں اللہ نے یہ کہا تم اپنی مستورات کو یہ سورت سکھایا کرو۔ ہاں کہنے لگے اس کے اندر اللہ نے احکامات بیان کیے ہیں، کہنے لگے کہ اللہ نے عورت کو مقدم کیا، مرد کو مؤخر کیا۔ عورت کے اندر اگر حیا باقی نہ رہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر حیا بڑی چیز ہے۔ جو عورت حیادار ہے، کہنے لگے کہ یہ عورت 70,000 اولیاء سے افضل ہو گئی ہے۔ اب یہ عورت جو ہے بدکاری پر آ گئی ہے، اس نے پھر ہزاروں بدماش پیچھے چھوڑ دیے ہیں۔ کہنے لگے کہ اللہ نے یہاں وہ احکامات بیان کیے، ایک تو زنا کے احکام بیان کیے اور اس کے ساتھ لعان کے احکام بیان کیے، حد قذف کے بارے میں اللہ نے کہا، آخر میں اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ افک بیان کیا۔ اب یہ کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے شان کے مناسب نہیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو تھے، ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف لے اور آپ علیہ السلام جو ہے نماز پڑھائی، عصر تھی یا ظہر کی نماز تھی، آپ نے جیسے نماز پڑھا لی تو آپ نے سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام تھا ذوالیدین، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز مختصر ہو گئی اللہ کی طرف سے، یہ آپ بھول گئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یہ صحیح کہہ رہے، جبریل امین آ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ بھول گئے۔ آپ کھڑے ہوئے، اس وقت نماز کے دوران کلام وغیرہ جائز تھا، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے پھر وہ 2 رکعت نماز دوبارہ پڑھا دی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، جو انبیاء علیہ السلام کے مناسب چیز تھی وہ ان سے کرائی۔ اب یہ بھول جانا، کہنے لگے آدمی کو بھول لگ جاتی ہے، یاد آ جائے تو وہ لکھ لے، اس لیے کہتے ہیں کاروباری حضرات جو ہیں اپنا یہ لکھا کریں، لین دین میں بھول چوک جو ہے معاف نہیں، وہ لین دین باقی، ہاں باقی چیزیں جو ہیں وہ الگ ہے، ناراضگی ہو گیا وہ الگ ہے۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا، اب بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ نے وہ صحابہ کے ذریعے کرا لیں، لیکن صحابہ سارے کے سارے محفوظ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں۔ اب یہ ان کے پروانے مل گئے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ماعز اسلمی، اللہ کے نبی کے پاس آ رہے تھے تو ایک باندی سے، ایک جو ہے منافق اور کافر کی باندی تھی، اس سے گناہ کر بیٹھے۔ جب گناہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ساری بات بتائی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا بس یہ جو ہے نا بات کو گئے کہ آگے پیچھے کرتے ہیں،
بس تو توبہ کر لے، اللہ نے پردہ دیا، اس کو کیوں اٹھاتا ہے، بس آگے بات نہ لے جا، تو جو ہے توبہ کر۔ جا کر اس مالک کو بتایا، اسے پھر آرام اور سکون نہیں آیا، اس نے کہا ابو بکر کے پاس جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے، انہیں جا کر جب بتایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کی، بھئی اللہ نے پردہ دیا ہے، بات ختم ہو گئی ہے، تم اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر لو، توبہ کر لو، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ بات بتائی، اسے پھر بھی سکون نہیں آیا مالک کو، اس نے کہا نہیں تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤ۔ جب اللہ کے نبی کے پاس سامنے سے آئے، آپ نے جو ہے رخ پھیر لیا، دائیں سے آپ نے رخ پھیر لیا، بائیں سے ہر طرف سے جب آئے، آپ نے پوچھا، آپ نے کہا تو سمجھتا بھی ہے اس کا مفہوم کیا ہے زنا کا، آپ نے ساری تعریف کی، آپ نے کہا نہیں تجھے پتہ نہیں ہوگا، یعنی آپ چاہتے تھے یہ چلا جائے لیکن وہ گیا نہیں۔ لیکن یہاں علماء نے لکھا ہے 1000 نہیں لاکھ شیخ عبد القادر جیلانی مل جائیں، میں اصلی میں ایک ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صحابی کا ایمان تھا، بیٹھ نہیں سکتے تھے، وہ صحابی کا ایمان تھا۔ آج ہے ہم میں جرأت ہم بتا دیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، وہ صحابی کا ایمان تھا، ہمیں ہاتھ لگاؤ، وہ بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، آ کر کہنے لگے طہرنی یا رسول اللہ، بس میں رہ نہیں سکتا، مجھے آپ پاک کریے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، اب اس موقع پر جب حد ان پر جاری کی گئی، ایک صحابی نے یہ کہہ دیا، نامناسب الفاظ کہہ دیے، خون کے چھینٹے پڑے، آپ نے کہا کیا کہا ہے، سنو، جو ماعز نے توبہ کی ہے، اگر ان کی توبہ کو اللہ تقسیم کر دے، روئے زمین پر جتنے انسان ہیں سب کے سب بخشے جائیں۔ ماعز کی توبہ تو کمال کی توبہ ہے، میں محمد الرسول اللہ یہاں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں، ماعز جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، تم یہاں کچھ دیکھ رہے ہو، میں وہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگے پھر آگے نظام امت کو مسئلہ بتانا تھا، آگے یہ نظام چلنا تھا، ورنہ صحابہ تو صحابہ ہی تھے، اللہ نے یہ مسائل بتانے تھے، انبیاء کے لیے مناسب نہیں تھے، اب یہ چیزیں بیان کرنی تھی تاکہ امت تک یہ بات آ جائے۔ اللہ نے کہا ہم سب صحابہ سے راضی ہیں۔ اب یہاں پر ایک تو یہ آیا کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت، کہنے لگے عورت کو مقدم کیا ہے، ہو جائے ان سے گناہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا یہ وقت حکومت کا کام ہے، یہ کسی آدمی کا کام نہیں ہے، کوئی آدمی اس کے اندر حصہ لینا شروع نہ کر دے، پھر تو ساری افراتفری پھیل جائے گی، شرعی قوانین ہوں، شرعی ساری چیزیں ہوں، وقت حکومت کا کام ہے اللہ جو ہے یہ چیزیں قائم کر دے تاکہ ہمارے یہاں سے یہ سارے جرائم جتنے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں۔ ایک حد جاری ہوتی ہے، سب لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں، کہنے لگے چور کا جب ہاتھ یہاں لٹکا ہوگا کیا خیال ہے پھر لوگ چوری کریں گے؟ ایک آدمی کو جب ایسے کہ قتل کر دیا، اس کو دفن کرنے سے پہلے قاتل کو پکڑا جائے گا، مقتول کی لاش پڑی ہوئی ہے، اسے لٹکایا جائے گا، کیا لوگوں کو وحشت نہیں ہوگی؟ کہنے لگے یہ اسلامی سزائیں یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو وحشت ناک ہیں، یہ تو اللہ نے اس میں بڑی زندگیاں اور بڑی عبرتیں اور اس کے اندر اللہ نے بڑا نور رکھا ہے۔ ایک حد جاری ہو، 40 دن زمین پر بارش ہو، اس سے وہ برکتیں نہیں ہوتی جو ایک حد سے اللہ کا نظام پورا ہونے سے جو ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس کو بیان کیا۔ آگے اللہ نے کہا کہ لیان کے بارے میں کہا، کہنے لگے ایک آدمی جو ہے اپنی بیوی پر تہمت لگا دے، میری بیوی جو ہے وہ بری ہے، اس کا اٹھک بیٹھک صحیح نہیں ہے، اب جو ہے یا بیوی نے خاوند پہ لگا دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی دیوس ہے کہ جس کی بیوی برے کاموں میں مبتلا ہو اسے روکے نہیں، اور وہ جو ہے عورت بھی دیوس ہے، اس کا خاوند برے کاموں میں مبتلا ہو وہ روکے نہیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ کہنے کہ اب جو ہے میاں بیوی نے آپس میں ایک دوسرے پر جب یہ بات کی ہے، پہلے جو ہے مرد نے یہ کہا ہے اپنی بیوی سے، کہنے کہ اس نے یہ برائی میں مبتلا ہو گئی ہے، ایک بات یہ کہی یا یوں کہا اس کا جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اب لیان کا حکم ہوگا، ان سے 4 قسمیں لی جائیں گی، بلکہ 5 قسمیں ان سے لی جائے گی، اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اس کے بعد ان میں پھر جدائی کر دی جائے گی۔ یہ جو جدائی ہوگی یہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، پھر ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکے گا۔ اس بچے کی نسبت اب ماں کے ساتھ کر دی جائے گی، باپ کے ساتھ اس کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ اب حد قذف کے بارے میں بتایا، کسی نے کسی پاک دامن عورت پر یا پاک دامن مرد پر تہمت لگا دی ہے، تحقیق کی جائے گی، اس کے بعد اس پر حد جاری کی جائے گی، 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے
جس نے آ کر یہ کام کیا۔ اب جب اس کے بعد اس نے توبہ کر لی ہے، توبہ کرنے کے بعد کسی معاملے کے اندر اب اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، گواہی کو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ آگے جو ہے آپ ایک غزوے میں جا رہے تھے، غزوہ مروسیہ، اس کے اندر آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، وہاں پر واقعہ افک آیا ہے۔ انشاءاللہ اس واقعے کو پھر کل عرض کریں گے، یہیں سے پھر کل شروع کر دیں گے۔ کوشش تو یہی ہے کہ آپ کا دورانیہ 1 گھنٹہ لیں، بھئی موٹی موٹی باتیں جو قرآن مجید کی پڑھا گیا ہے وہ سامنے آ جائیں۔ ہاں تو یہ قرآن تو ایک سمندر ہے، اللہ رب العزت جو ہے قرآن کے یہ احکامات ہمیں ان پر عمل کرنے والا اور ان کو سمجھنے والا اور ان کو ہر جگہ عام کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ پھر ایک درخواست یہ کرنی تھی کہ آگے چند دنوں کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، اس کے اندر ساتھی ایک دوسرے کو دعوت دیں، ہمت کر کے اعتکاف بیٹھیں۔ اعتکاف کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا یہ ہے آدمی کو کچھ تنہائی چاہیے، آدمی سے بڑی غفلتیں ہو گئی، بڑی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اب آئے اپنے اللہ کے ساتھ آ کر ان معاصی کو دھوئے اور ان جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں ان جو ہے نحوست سے اپنے آپ کو نکالے، فارغ کرے۔ آپ علیہ السلام جب رمضان کی فرضیت کا حکم آیا، مدینہ منورہ میں آیا، اس سے پہلے جو روزے رکھتے تھے وہ محرم کے تھے یا ایام 20 کے 3 روزے تھے، 13، 14 اور 15 کے۔ پہلے جب یہ آئے تو وہ مستحب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رمضان میں بھی اعتکاف مس نہیں کیا تھا، اور آپ کی زندگی میں جو ہے وہ 8 رمضان آئے، بعض رمضان جو ہے 30 کے آئے، بعض 29 کے آئے، آپ نے کوئی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ آپ نے جو چھوڑا تو اگلے دن آپ نے اس کی قضا کی، اور 1 مہینہ آپ نے پہلے آپ 10 دن میں بیٹھے، وہاں پر آپ نے کہا لیلۃ القدر نظر نہ آئی، پھر اگلے 10 دن بیٹھے، آخری 10 دن میں آپ نے فرمایا آخری 10 دن بیٹھنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے۔ اب ہمارا مزاج کیا ہے؟ اعتکاف بیٹھیں گے بوڑھے آدمی، اعتکاف بیٹھیں گے فارغ آدمی، اعتکاف ہم تو ہیں کاروباری، ہمارے کام تو ہیں زیادہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک ہے نا، ہمارا تقوی زیادہ ہے نا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس نے اعتکاف کیا اسے 2 حج کا ثواب ملے گا، جس نے اعتکاف کیا اسے 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لینا یہ کیسے؟ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا۔ 50 ہزار لوگ اعتکاف بیٹھنے وہاں جا رہے ہیں، اور لاکھ بیٹھنے وہاں جا رہے ہیں، مساجد بھری ہوئی ہیں۔ اس مطلب یہ عبادت اور اس دعوت کو جمع کیا جائے، لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، اس لیے کوشش کریں اپنے ذہن میں بار بار ٹٹولیں، اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں، یار تو کیوں اعتکاف نہیں بیٹھتا؟ بات کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر آدمی کو اللہ جو ہے سجھائے گا۔ نیکی اللہ ہی توفیق دیتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو نیکی نہیں کر سکتا۔ اب یہ کیا مطلب ہے کہ بھئی اگر حضرت دنیا سے چلے گئے کہ ہم اعتکاف نہیں بیٹھیں گے؟ نہیں، ہاں اب تو ہمارا امتحان بڑھ گیا ہے، اب تو ہمارا امتحان بڑھ گیا ہے۔ ہاں ہم دین کا کام کسی شخصیت کی وجہ سے محبت کی بنا پہ نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کے لئے ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین۔ آپ جتنے بیٹھے ہو کم سے کم 5 آدمیوں کو اعتکاف کے لیے تیار کرو، نیت کرتے ہو، اور ساتھ اپنی نیت بھی کرو۔ انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے میں بھی اعتکاف بیٹھوں گا، اور آپ میں سے کس کی نیت ہے اعتکاف کرنے کی؟ ماشاءاللہ نیت کر لو، اللہ بٹھا دیں گے۔ پھر یہ پتہ نہیں ہے زندگی آگے وفا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اللہم انت السلام و منک السلام وحینا بالسلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جاہل ہے، اجھٹ ہیں، اے اللہ کہنا نہیں آتا، اے اللہ تربیت نہیں ہے، اے اللہ جن کی ہم تربیت کریں گے آپ بتائیں کیا تربیت ہوگی، ہم خود بھی بے تربیت ہیں۔ اے اللہ غیب سے تربیت فرما، غیب سے تربیت فرما، اپنا پیارا بنا لے، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے خوش ہو جا۔ اس مہینے میں بھی اللہ ہم سستی میں ہیں، اس مہینے کو بھی ہم ضائع کر رہے ہیں، راتیں بھی ہم سے مس ہو رہی ہیں، پھر دن بھی دنوں سے زیادہ قیمتی راتیں ہیں۔ اے اللہ یہ غفلت ہم پر کھول دے، تو ہم سے ناراض ہے راضی ہو جا، تو ہم سے ناراض ہے راضی ہو جا، اپنی عبادت کی طرف بلا، ہم 10 سپارے تلاوت کریں، اے اللہ ہم نیکیوں کے کام کریں،
ہم روزے داروں کے روزے کھلوائیں، ہم مسلمانوں کا ہاتھ بٹائیں، تو ہم سے راضی نہیں ہوگا، تو ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ اے اللہ شرف قبولیت نصیب فرما، ہمیں قبول کر لے، ہمیں قبول کر لے۔ اے اللہ جتنے مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ جو حضور علیہ السلام نے خیریں مانگی ہیں وہ ہمیں نصیب فرما۔ جن چیزوں سے آپ نے پناہ چاہی ہے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ جب گھر سے آئے تھے ہمارے قدم بوجھل تھے، آپ نے کہا قرآن میں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں ہے، دین کے اندر تو خوشی ہے۔ ایسے ہمارے جسم میں خوشیاں درا دے، ہمارے دل کو خوش کر دے، اطمینان قلب نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سارے کام غیب سے بنا، اپنی قدرت سے بنا۔ اے اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ہیں معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ یا اللہ باقی راتیں اور باقی رمضان قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، آمین 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 برحمتہ۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔